علیہ وسلم کی اس خواہش کی بنیاد پر اپنے حبیب کو راضی کرنے کے لیے رب کائنات نے اس گنہگار امت کی بخشش اور مغفرت کے بے شمار ایسے اسباب دنیا میں پیدا فرما دیے کہ جب بھی ان اسباب کو آپ فالو کرتے جائیں گے تو آپ کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ انہی اسباب میں سے ایک بڑے سبب کا نام رمضان المبارک ہے۔ اس تعلق سے رمضان کس طرح ہمارے لیے برکت اور فضیلت کا باعث ہے، آپ حدیث پاک سنتے رہے اور نماز سناتے رہے کہ جس دن رمضان المبارک کا چاند طلوع ہوتا ہے اور رمضان شروع ہوتا ہے تو رب کائنات کے نظام الہی میں بڑی چینجنگ آ جاتی ہے اور اس میں 3 بڑے فیصلے لیے جاتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے پہلا فیصلہ یہ ہے وہ لقت ابواب النار، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اب جب جہنم کے دروازے کھلے رہتے ہیں تو ان دروازوں سے جہنم کی بو آتی رہتی ہے، اور یہ جہنم کی بو جب دنیا میں پھیلتی ہے، انسان جب جہنم کی بو کو سونگتا ہے تو اس کی بنیاد پر انسان کا نفس امارہ مضبوط ہوتا ہے، جس کی بنیاد پر پھر انسان گناہ کرتا ہے۔ تو اب جب جہنم کا دروازہ بند کر دیا گیا، اس دروازے کو لاک کر دیا گیا، تو اب وہ جہنم کی بو دنیا میں نہیں آتی، جہنم کا ماحول دنیا میں نہیں آتا، جس کی بنیاد پر انسان کے گناہ کرنے کے امکانات بہت کم ہوتے ہیں۔ دوسرا فیصلہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں وَفُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ، جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ فائدہ کیا ہوتا ہے؟ جب جنت کا دروازہ کھلتا ہے تو جنت کی خوشبو دنیا میں آتی ہے۔ جب انسان کے نفس لوامہ پر جنت کی خوشبو پڑتی ہے، اسے وہ محسوس کرتا ہے تو نفس لوامہ مضبوط ہوتا ہے، انسان گناہ سے بچتا ہے اور نیکیوں کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے آپ نے دیکھا ہوگا مساجد کے اندر وہ رونق رمضان کے بغیر نہیں ہوتی جو رمضان کے چاند کے طلوع ہوتے ہی ہو جاتی ہے۔ یہ اسی جنت کی خوشبو کی برکت ہوتی ہے، جو جنت کی خوشبو انسان کے مزاج میں پڑتی ہے اور انسان کے قدم جنت کی طرف چلتے ہوئے نظر آتے ہیں، انسان مسجدوں کا رخ کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ آپ زکات رمضان میں زیادہ دیتے ہیں، صدقات رمضان میں زیادہ دیتے ہیں، مانگنے والے بھی مستحق لوگ بھی رمضان میں زیادہ اپنا دامن پھیلاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں ماحول جنت کا بن جاتا ہے، اس جنت کی ہوا کی بنیاد پر، اس جنت کے ماحول میں جب انسان حاضر ہو جاتا ہے، مانگنے والا بھی چاہتا ہے کہ اس جنت کے ماحول میں مجھے ملے گا، اور دینے والا بھی چاہتا ہے کہ اس جنتی ماحول میں عطا کیا جائے جس کی بنیاد پر نیکیاں بڑھ جائیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ 2 فیصلے ہوتے ہیں۔ نمبر 1، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اس کا فائدہ یہ کہ جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جہنم کی بو نہیں آتی ہے۔ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جنت کی خوشبو لپٹ کر دنیا والوں کی طرف آتی ہے اور دنیا والوں کا مزاج اس خوشبو سے اپنے آپ کو معطر کرتے ہوئے جنت جیسے عمل کرنے کے لیے باضابطہ آمادہ ہو جاتا ہے۔ اور تیسرا فیصلہ رب کائنات کے پیارے رسول ارشاد فرماتے ہیں وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينُ، شیطان جو انسان کا اس وقت سے دشمن ہے جب آدم علیہ السلام کے سامنے ایک مضبوط طاقت کی حیثیت سے جنت میں وہ حاضر ہوا تھا، اور سیدنا آدم علیہ السلام کے لفظ پیغمبرانہ کا ایک سبب شیطان لعین بنا تھا۔ تو دنیا میں آنے کا، جنت سے باہر آنے کا سبب شیطان تھا۔ تو شیطان نے خدا مجھے قدوس سے کہا تھا، عرض کی تھی مولا کی بارگاہ میں، مولا مجھے مہلت دے تاکہ قیامت تک تیرے بندوں کو میں تیرے راستے سے بھٹکاتا رہوں۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا تھا جا، مجھے قیامت تک کی مہلت تو ہے، لیکن جو میرے خاص بندے ہوں گے ان پر تیرا داؤ نہیں چل سکے گا۔ تمہارا یہ شیطان انسان سے گناہ کرواتا ہے، شیطان انسان کے حق ساتھ ساتھ رہتا ہے، بلکہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو خیر اور شر کی 2 عظیم طاقتیں انسان کے ساتھ آتی ہیں، اور شر کی طاقت کا نام شیطان لعین۔ یہ انسان کے لیے باضابطہ ماحول کریٹ کرتا ہے جس ماحول میں انسان گناہ کرتا ہے، اور شیطان کی کوشش کی بنیاد پر انسان گناہ میں پھنس جاتا ہے اور گناہ کر لیتا ہے۔ اب یہ شیطان جو انسان کو خدا کے قدوس کے راستے سے بھٹکاتا ہے، جہنم کے راستے کے قریب کرتا ہے، جنت سے دور کرتا ہے، وہ شیطان لعین
اس شیطان لعین کو باضابطہ جکڑ دیا جاتا ہے اور قید کر دیا جاتا ہے، اس کو دنیا میں پورا نہیں چھوڑا جاتا ہے۔ اب یہی وجہ ہے کہ انسان رمضان المبارک کے مہینے میں رب کائنات کی بارگاہ کی طرف جھکتا زیادہ ہے اور گناہ کے امکانات کم ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ گناہ کروانے والی شے جسے شیطان لعین کہا جاتا ہے اسے زنجیر میں جکڑ دیا جاتا ہے، سلاخوں کے پیچھے کر دیا جاتا ہے، اب وہ انسان سے گناہ رمضان کے مہینے میں نہیں کروا پاتا ہے۔ تو یہ تین بڑے فیصلے رب کائنات کے نظام میں ہوتے ہیں۔ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیطان لعین کو جکڑ دیا جاتا ہے، تو گویا کہ دنیا میں ایک جنت کا ماحول برپا کر دیا جاتا ہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ باہر کا شیطان بند ہے، لیکن انسان کے اندر ایک شیطانی طاقت ہے، وہ کھلی رہتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ نفس امارہ ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اذا اذنب العبد المؤمن كانت نقطة سوداء في قلبه، کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو ایک سیاہ دھبا اس کے دل پر لگ جاتا ہے۔ فإن زاد جب دوبارہ گناہ کرتا ہے تو یہ دھبا بڑھتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ پورا دل کالا ہو جاتا ہے۔ اب جب دل کالا ہو جاتا ہے، یہ دھبا شیطان کی طاقت کی بنیاد پر لگا تھا، لیکن جب پورا دل کالا ہو جاتا ہے تو اب وہاں نفس امارہ کو طاقت مل جاتی ہے، اب شیطان کا کام بند ہو جاتا ہے، اس کے نفس کو خود شیطان بنا دیا گیا اور باہر کا شیطان چلا جاتا ہے۔ اب اندر ایک شیطان پیدا ہو جاتا ہے جو انسان سے گناہ کرواتا ہے۔ اب نمازیں قضا ہو رہی ہیں، انسان کو پرواہ تک نہیں ہے، پڑوسی کو ستایا جا رہا ہے، انسان کو پرواہ تک نہیں ہے، ماں باپ کو ستایا جا رہا ہے، انسان کے دل میں کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے، گناہ کرتا جا رہا ہے انسان، لیکن اسے کوئی ٹس سے بس نہیں ہو رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا ضمیر مر چکا ہے اور اس کا نفس امارہ طاقتور بن چکا ہے۔ اب باہر کا شیطان ختم ہو جاتا ہے لیکن اندر کا شیطان ابھی زندہ ہے رمضان کے مہینے میں۔ یہی وجہ ہے کہ رمضان میں جو گناہ ہوتے ہیں، رمضان میں جو چوریاں ہوتی ہیں، رمضان میں جو لاٹھی ڈالے جاتے ہیں، رمضان میں جو گالی گلوچ ہوتا ہے، رمضان میں جو ایک دوسرے پر باضابطہ ظلم کیا جاتا ہے، یہ باہر کے شیطان کی بنیاد پر نہیں ہوتا بلکہ یہ اندر کے شیطان کی بنیاد پر ہوتا ہے، اس لیے کہ باہر کا شیطان بند کر دیا گیا ہے لیکن اندر کا شیطان ابھی مطلوب ہے۔ اب اس کے لیے رب کائنات نے روزہ عطا فرمایا ہے۔ اندر کے شیطان کو کمزور کرنے کے لیے آپ کو روزہ رکھنا ہوگا۔ جب آپ روزہ رکھیں گے، جب آپ کو بھوک محسوس ہوگی، آپ اس بھوک کی بنیاد پر آپ کا نفس کمزور ہوگا۔ جب نفس کمزور ہوگا، خواہش نفس ہے لیکن اس کے باوجود نفس کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے، نفس بھوک اور پیاس سے مرتا چلا جا رہا ہے، نفس خواہشات نفسانیہ سے باضابطہ آپ اس پر کنٹرول کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس بنیاد پر جو اندر کا شیطان تھا وہ بھی کمزور ہو جاتا ہے اور چلتے چلتے پھر رب کائنات نے رمضان کے دنوں کو بھی کیٹیگریکلی طور پر تقسیم فرما دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اول رحمت، پہلا اشرا رحمت کا اشرا ہے۔ اس رحمت کے اشرے میں جب رحمت کی برسات ہوتی ہے اور انسان اپنے ہاتھ خدا کی بارگاہ میں پھیلاتا ہے، مولا اس رحمت کا حصہ مجھے عطا فرما دے، تو یہ رحمت کا حصہ اس کے آوازوں پر بھی برستا ہے، اس کی آنکھوں پر بھی برستا ہے، اس کے ہاتھوں پر بھی برستا ہے، اور وہ رحمت خدا بندی کے قطرات انسان کے اس کمزور نفس پر بھی پڑتے ہیں جو روزے کی بنیاد پر کمزور ہوتا ہے۔ جب اس پر رحمت کا قطرہ پڑتا ہے تو وہ نفس ہمارا ختم ہو جاتا ہے اور نفس لبامہ کو طاقت مل جاتی ہے اس رحمت کے پانی سے۔ اس لیے پہلا اشرا آ گیا، فرمایا دوسرا اشرا مغفرت کا اشرا ہے۔ اب جب رحمت کے پانی سے آپ کا دل تھوڑا صاف ہو گیا تو 10 دن کے بعد خدا کی بارگاہ میں دوسری دعا شروع کر دیجیے، مولا میرے نفس نے جو گناہ کروا دیے ہیں مجھے معاف فرما دے، مولا مجھے میری مغفرت فرما، مجھے بخش دے۔ جب بخشش اور مغفرت کی دعائیں ہوتی ہیں تو رب کائنات اسے بخش بھی دیتا ہے۔ تیسرا اشرا اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں ایک کو من النار، جہنم سے آزادی کا اشرا ہے۔ اس اشرے میں باضابطہ جہنم سے بے شمار لوگوں کو آزاد کر دیا جاتا ہے۔ رمضان کو کیٹیگریکلی طور پر تقسیم کر کے رب کائنات نے انسان کے اندر کے نفس کو بھی مارنے کے اسباب پیدا فرما دیے ہیں۔ اتنے اسباب، پہلے تو باہر کا ماحول جنتی ماحول بنا دیا، باہر کے شیطان کو قید کر دیا، اندر کے شیطان کو مارنے کے لیے، اندر کے نفس کو کمزور کرنے کے لیے پہلے روزہ جیسے نعمت عطا فرمائی، پھر رمضان میں مختلف اوقات میں
مختلف قسم کی رحمتیں نازل فرما کر کائنات میں ایسا ماحول انسان کی دنیا انسان کی زندگی میں کریٹ کر دیا کہ اس ماحول میں جب انسان آتا ہے رمضان کی آخری رات ہوتی ہے تو ادھر وہ بنتا ہے گناہگار جو رمضان میں داخل ہوا تھا گناہوں کا بوجھ لے کر داخل ہوا تھا اب رمضان سے باہر آ رہا ہے تو گناہوں سے پاک و صاف ہو گیا ہے. حضور علیہ السلام کے ایک صحابی حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ یہ وہ صحابی ہے جو عشرہ مبشرہ میں کا شمار ہوتا ہے. حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عشرہ مبشرہ وہ 10 صحابہ جن کو حضور علیہ السلام نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت دی تھی ان میں حضرت طلحہ بن عبید اللہ کا نام آتا ہے. یہ فرماتے ہیں ایک دن میں نے خواب دیکھا انہوں نے پہلے وہ بیان فرماتے کہ 2 شخص بارگاہ رسالت میں آئے وکانا اسلام ہما جميعا دونوں نے ایک ساتھ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا مسلمان ہو گئے. وکانا احدهما اشد اجتهادا من الاخر ان دونوں کے کردار کو بتایا کہ ایک بڑا محنتی رات بھر کھڑے ہو کر کے نماز ادا کرتا دن بھر روزہ رکھتا اور جب حضور نکلتے وفات میں نکل جاتا نمازیں پڑھتا روزے رکھتا صدقہ و خیرات کرتا یعنی نیک کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا. اور دوسرا تھوڑا ان چیزوں میں کمزور تھا تھوڑا پیچھے رہنے والا تھا. اب یہ انسان کے کردار میں ہوتا ہے اس کی 19-20 کا فرق. تو فرمایا کہ ان دونوں کا یہ ہاتھ تھا. اب جو ان میں زیادہ محنت کرنے والا تھا عبادت و ریاضت میں حضور علیہ السلام کے صحابی حضرت طلحہ فرماتے ہیں کہ ایک غزوہ میں حضور علیہ السلام کے ساتھ شریک ہوا تو وہاں جہاد کرتے کرتے شہید ہو گیا دنیا سے چلا گیا. اب شہید وہ شخص ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن تمام لوگوں کو جنت ان کی مرضی سے نہیں دی جائے گی بلکہ اللہ تعالیٰ اپنی مرضی اور مشیت سے عطا فرمائے گا. لیکن شہداء کی جماعت وہ جماعت ہوگی جس کو رب کائنات ان کی مرضی سے جنت عطا فرمائے گا. یہ عظیم مرتبہ ہوتا ہے شہید کا جس پر مجھے حدیث یاد آ رہی ہے لیکن یہ بات رہ جائے کہ میں اس پر نہیں جانا چاہتا ہوں. تو اتنا بڑا مرتبہ حضور فرماتے ہیں الجنت تحت ظلال السجود اگر جنت حاصل کرنا چاہتے ہو تو اعلائے کلمت اللہ کے لیے نکل جاؤ تلوار لے کر اللہ تعالیٰ میں جنت عطا فرمائے گا. اتنا عظیم عمل تھا اس کا اور شہادت کا درجہ اس نے پا لیا اس کا انتقال کیا. سننا ماتا سن آخر بعد مسانتا حضرت طلحہ فرماتے ہیں جو کم عبادت اور ریاضت میں تھوڑا پیچھے تھا وہ شخص 1 سال تک زندہ رہا اور 1 سال کے بعد طبعی موت سے اس کا انتقال ہو گیا. حضرت طلحہ بن عبید اللہ فرماتے ہیں میں نے ان دونوں کو دیکھا خواب میں. اب پہلے میں عرض کر دوں کہ یہ خواب عام انسان کا خواب نہیں ہے یہ میرا اور آپ کا خواب نہیں ہے یہ صحابی رسول کا خواب ہے. یہ اس شخص کا خواب ہے جس کے لیے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت دی. اور ایسے لوگوں کے خواب کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ نبوت کا 40واں حصہ ہے. یعنی حضور علیہ السلام کا خواب بالکل سچا ہوتا ہے جیسا وہ خواب دیکھتے ہیں ویسا ہی ہو جاتا ہے. نبی جو خواب میں دیکھتا تو حقیقت میں وحی الہی ہوتی ہے اور پکے سچے مومن کا خواب بھی اسی کا 40واں حصہ ہوتا ہے. اور یہ خواب ہمارا اور آپ کا خواب نہیں ہے. حضور علیہ السلام نے خواب کی 3 قسمیں بیان فرمائی. ان میں سے تیسری قسم یہ ہے کہ اگر آپ واقعی باوضو ہو کر جانب قبلہ رخ کر کے درود شریف پڑھتے ہوئے مظاہر کرتے ہوئے سو جاتے ہیں تو ایسی صورت میں اگر کوئی خواب دیکھتے ہیں تو اس کی کوئی تعبیر ہوتی ہے. تو یہ ایسے عظیم لوگوں کا خواب تھا عام لوگوں کا خواب نہیں تھا. حضرت طلحہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا اذ انا بہما واذ انا عند باب الجنہ میں نے دیکھا کہ میں جنت کے دروازے کے سامنے کھڑا ہوں اور وہ 2 شخص آ گئے. وہی جو 1 سال پہلے غزوہ میں شہید ہوا تھا وہ بھی اور جو دوسرا 1 سال تک زندہ رہا وہ بھی. ان دونوں کو دیکھا اذ خرج خارج من باب الجنہ جنت کا جو گیٹ کیپر تھا وہ نکلا اور جو شخص 1 سال بعد میں جس نے انتقال کیا تھا اس کو بلایا اور جنت میں لے گیا. بات سمجھ میں آ رہی ہے. جس کا 1 سال بعد انتقال ہوا تھا اس کو پہلے جنت میں بلایا. پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر آیا اور پھر آ کر کے اس شہید کو بلایا اور اس کو بھی جنت میں لے گیا.
پھر تیسری مرتبہ آیا اور میرے پاس آیا، حضرت طلحہ کہتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے وہ صحابہ جو اٹھتے بیٹھتے حضور علیہ السلام سے جنت ہی کا سوال کرتے تھے، وہ سوال کرتا تھا یا رسول اللہ علمنی عملا اعمل وادخل به الجنہ، یا رسول اللہ کوئی عمل بتائیں کہ میں کر کے جنت میں چلا جاؤں۔ کوئی یاد کرتا ہے یا رسول اللہ جنت کیسی ہے، جنت کی نعمتیں کیسی ہیں۔ کوئی یاد کرتا ہے یا رسول اللہ قیامت کب قائم ہوگی کہ ہم جنت میں جا کر وہ آپ کی میت میں۔ تو جنت کے حریص صحابہ جب جنت کو دیکھ لیں تو کون پیچھے رہتا ہے؟ حضرت طلحہ فرماتے ہیں میں نے سوچا کہ اب شاید میری باری ہے اور مجھے بلایا جائے گا، لیکن مجھے آ کر کے کہتے ہیں کہ طلحہ تم واپس چلے جاؤ، ارجع، واپس چلے جاؤ، فإنك لم يحن لك بعد، اے طلحہ تم ابھی زندہ ہو، جنت میں آنے کے لیے موت کی وادی سے گزرنا ہوگا، آپ موت کی وادی سے گزر کر آئے پھر آپ جنت میں جائیں گے، ابھی آپ جنت میں نہیں، ابھی آپ زندہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں واپس آ گیا، لیکن جب صبح ہوئی تو کانا طلحہ یحدث به الناس، حضرت طلحہ یہ خواب لوگوں کے سامنے بیان کرتے پھرتے کہ میں نے ایسا کر دیکھا، اور یہ بات حضور علیہ السلام تک پہنچ گئی۔ سب سے بڑی تعجب کی بات یہ تھی کہ وہ شخص جو 1 سال بعد انتقال کر رہا ہے وہ پہلے جنت میں جا رہا ہے، جو 1 سال پہلے شہید ہو رہا ہے وہ بعد میں جنت میں جا رہا ہے۔ تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ارشاد کر رہا ہوں، جب پوچھا گیا تو حضور نے فرمایا ماذا تعجبون، کس چیز کا تعجب کر رہے ہو؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ شخص بہت زیادہ محنت کرتا تھا عبادت ریاضت میں، پھر شہید بھی ہوا، وہ بعد میں جنت میں جا رہا ہے، اور 1 سال بعد انتقال کرنے والا پہلے جنت میں جا رہا ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں الیس ھذا مکث بعدہ سنۃ فادرک رمضان، میرے صحابہ بتاؤ کہ یہ شخص 1 سال تک اس کے بعد زندہ نہیں رہا؟ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ ہاں زندہ رہا، فادرک رمضان، اور اس نے رمضان پا لیا تھا، رمضان میں عبادت و ریاضت کی تھی، رمضان کی برکتیں عطا کی اللہ نے عطا کی تھی، جس رمضان کی برکت سے یہ شخص 1 سال پہلے شہید ہونے والے شخص سے پہلے جنت میں چلا گیا۔ اور صرف روشی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور نے فرمایا کہ اس پر آپ تعجب کر رہے ہو کہ بعد میں جانے والا دنیا سے پہلے جنت میں داخل ہو گیا، تو یہ 1 سال زندہ رہا، اس نے رمضان پایا، اور یہی نہیں آقا نے ارشاد فرمایا، کہا یہ تم اس پہ تعجب کر رہے ہو، تعجب کی بات تو یہ ہے کہ ما بینہما ابعد مما بین السماء والارض، اے میرے صحابہ تعجب کی بات تو اس سے بھی عظیم بات ہے کہ تم صرف اس پر تعجب کر رہے ہو کہ یہ بعد میں انتقال کرنے والا پہلے جنت چلا گیا، رمضان کی برکتوں کی وجہ سے ان دونوں کے جنت کے درجات میں اتنا فرق ہے جتنا زمین اور آسمان میں فرق ہے۔ وہ شخص جو بعد میں انتقال کرنے والا ہے رمضان کی برکتوں سے اتنا بلند ہے، اتنا بلند ہے جتنی زمین سے آسمان بلند ہے۔ تو یہ رمضان کی برکت ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی قول کی طرف آئیے جس کو میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا تھا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اہل ایمان سے خطاب فرمایا رب کائنات، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ پہلے بھی لوگوں پر روزے فرض تھے، رمضان کے روزے فرض نہیں تھے، الگ الگ موقع پر روزے فرض تھے۔ روزہ ایسے ہوتا تھا صبح سے شام تک، تو فرمایا گیا تشبیہ دے کر کے کہ اس سے پہلے بھی لوگوں پر توجہ جب تھوڑی سی آپ رکھیں، میں بات ختم کر رہا ہوں۔ فرمایا گیا کہ جس طرح پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے ویسے ان پر فرض کیے گئے۔ اب روزہ فرض کرنے کا مقصود کیا ہے؟ فرمایا لعلکم تتقون، ایک ہی مقصد اس کا یہ ہے کہ رمضان میں روزے فرض کیے جائیں تاکہ تم روزہ رکھو، روزہ رکھنے کی بنیاد پر تمہارے اندر تقویٰ کی جڑیں مضبوط ہو جائیں تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ جب متقی اور پرہیزگار بن جاؤ گے، گناہوں سے بچو گے، تو جنت تمہارا ٹھکانہ ہوگا۔ وہ مقصود جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، رب کائنات نے رمضان جیسی عظیم برکتوں والی ساعتیں عطا فرما کر ہم پر یہ عظیم فضل فرمایا کہ ہمارے گناہ رب کائنات میں معاف فرمانے کا عظیم ثواب پیدا فرما دیا۔ اب رمضان کا ماحول کریٹ کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ رحمتیں اور برکتیں رکھی، لیکن اب دنیا کے لوگوں کے دو حال ہوتے ہیں۔ معاملات جو یہ پہلے جو رمضان آ رہے ہیں یہ اپنے معزز صاحب کے لیے ہے، جو بھی آپ جانا چاہیں۔ اب میں بات ختم کر رہا ہوں، ایک دو مسئلے بیان کرنے والا ہوں۔
تو میں کر رہا تھا کہ رمضان کا مقصود یہ ہے کہ ہم متقی بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں۔ یہ ماحول ایک سال میں رب کائنات عطا فرماتا ہے، جنت کے دروازے کھول کر جہنم کے دروازے بند کر کے باہر کے شیطان کو جکڑ کر اندر کے شیطان کے لیے اتنا عظیم تحفہ، رمضان جیسا تحفہ، روزے جیسا تحفہ عطا فرمایا اور فرمایا کہ اس کا مقصود صرف اور صرف ایک ہے، لعلکم تتقون، تاکہ میرے بندوں تم متقی اور پرہیزگار بنو۔ جب متقی اور پرہیزگار بنیں گے تو اب گویا کہ رمضان عظیم تحفہ لے کر کے آیا۔ رمضان کا مقصود یہ ہے کہ سال بھر میں جو تمہارا کردار تھا، سال بھر میں جو تمہارا عمل تھا، اب رمضان کے اس ماحول کے بعد تمہارا عمل تو نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس سے مختلف ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر توجہ رکھیں گے آپ حضرات، مثال کے طور پر رمضان سے پہلے آپ کی نماز جو قضا ہو جاتی تھی آپ کو احساس نہیں ہوتا تھا، کیوں؟ اس لیے کہ اندر کا شیطان یہ احساس نہیں ہونے دیتا تھا۔ تو رمضان کی رحمتوں اور برکتوں کے بعد اگر اس میں چینجنگ نہ آئے، پھر نماز قضا ہو رہی ہے، آپ کو احساس نہیں ہو رہا ہے، تو سمجھ لیجیے کہ رمضان نے رحمتیں بکھیری تھی، رمضان نے وہ ماحول بنایا تھا، لیکن ہم پر نصیب ہے کہ رمضان کے اس ماحول سے کما حق مستفید نہیں ہو سکے، کما حق مستفید نہیں ہو سکے، ہم فائدہ نہیں اٹھا سکے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، ایک بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام منبر پر جب قدم رکھ رہے تھے تو پہلی کوڑی پر قدم رکھا آمین، دوسری کوڑی پر قدم رکھا آمین، تیسری کوڑی پر قدم رکھا آمین۔ صحابہ نے بات بیان کی، یا رسول اللہ آمین تو دعا کے بدلے کی جاتی ہے، دعا کے جواب میں کی جاتی ہے، یا رسول اللہ دعا کرنے والا کوئی نہیں تھا، آپ آمین کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ جبریل امین نے 3 دعائیں کی، محمد رسول اللہ نے ان دعاؤں پر آمین کہا۔ ان میں سے تیسری دعا یہ تھی، 2 دعائیں اور تھی، تیسری دعا یہ تھی، جبریل نے کہا کہ یا رسول اے پروردگار کتنا بدبخت ہے وہ شخص کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا لیکن عبادت کر کے، ریاضت کر کے، اپنے نفس کو مار کر کے، رمضان کے ماحول سے متاثر ہو کر کے وہ جنت حاصل نہیں کر سکا، تو یا رسول اللہ وہ بہت بڑا بدبخت انسان ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر فرمایا آمین، یعنی جبریل نے دعا کر دی ہے، آقا نے آمین کہہ دی ہے کہ رمضان کی برکتوں سے فیضیاب ہو کر کے بھی اگر کسی انسان کا کردار نہیں بنتا ہے، اگر کسی انسان کا کیریکٹر نہیں بدلتا ہے تو سمجھ لیجیے کہ وہ بہت بڑا بدبخت انسان ہے۔ اس لیے رمضان کا مہینہ یہ رب کائنات کی بہت بڑی رحمت، بہت بڑی برکت ہے، ہم اور آپ پر اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اب رمضان کے روزے کے تعلق سے میں 2 مسائل بیان کر دیتا ہوں تاکہ آپ حضرات یاد رکھیں، اور وہ مسائل لے کر کے اس لیے کہ یہ مسائل ایسے ہیں تو چلو روز بہت سارے لوگ فون پر ہم سے بات کرتے رہتے ہیں اور پوچھتے رہتے ہیں۔ پہلا مسئلہ رمضان کے تعلق سے فدیہ کا مسئلہ ہے۔ عام طور سے اللہ کے مشاوروں نے اجازت دی ہے من کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اگر آپ سفر میں ہیں یا آپ بیمار ہو گئے ہیں فعدۃ من ایام اخر، تو رمضان کے روزے نہ رکھیں، آپ کو اجازت ہے، آپ دوسرے دنوں میں رمضان کے روزے رکھ لیں اگر آپ بیمار ہیں یا آپ مسافر ہیں۔ اب اس کے بعد ایک لفظ آتا ہے فدیہ۔ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ میں بیمار ہوں، میں روزے نہیں رکھ سکتا، میرا فدیہ کتنا ہے؟ فدیہ کے تعلق سے ایک قاعدہ کلیہ آپ حضرات جان لیں، فدیہ صرف اس مریض کا ہے جو ایسی بیماری میں مبتلا ہو کہ دوبارہ صحت یاب ہو کر کسی دن میں روزہ رکھنے کی طاقت کا کوئی امکان نہ ہو۔ مثلا 90 سال سے اوپر ایک شخص ہے، بزرگ ہے اور انتہائی طاقت اور کمزور ہو چکا ہے، اب امید نہیں ہے کہ یہ دوبارہ پھر طاقتور ہو کر کسی دن بھی چھوٹے دنوں میں روزہ رکھ سکتا ہے، یہ اس کی امید نہیں ہے۔ اب اس کا فدیہ دیا جائے گا، جتنا صدقہ فطر ہے اتنی ہی مقدار ایک روزے کے عوض میں دی جائے گی۔ اس کے علاوہ جتنے مریض ہیں، مثلا شوگر کا مریض ہے، کوئی زیادہ دیر تک بھوکا نہیں رہ سکتا، لیکن وہ رمضان کے بعد یا اگلے رمضان سے پہلے جب چھوٹے دن ہوں گے اس وقت ایک دن کر کے روزہ رکھ سکتا ہے۔ آج روزہ رکھ لیا، کل اور پرسوں نہیں رکھا، تیسرے دن پھر رکھ لیا۔ اگر ایسا مریض ہے کہ اس وقت تک روزہ رکھ سکتا ہے، اس کے لیے فدیہ کی اجازت نہیں ہے۔ یہاں یہ اجازت ہے کہ بعد کے دنوں میں روزہ رکھ لے، لیکن روزہ چھوڑ کر فدیہ اگر ادا کرے گا تو یہ ادا نہیں ہوگا۔ فدیہ صرف اور صرف
شیخ فانی کے لیے ہے، اور شیخ فانی کی ڈیفینیشن تعریف یہ ہے کہ ایسی بیماری میں مبتلا ہو یا عمر کے اس حصے تک پہنچ چکا ہو کہ دوبارہ صحت یاب ہو کر ایک دن کا روزہ رکھنے کی کوئی امید نہ ہو، اس شخص کا فدیہ لیا جائے گا۔ دوسرا مسئلہ عام طور سے کیا جاتا ہے، اور یہ بھی غلط فہمی ہے ہمارے یہاں، وہ یہ ہے کہ انجیکشن کے ذریعے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا ہے۔ عام طور سے یہ مسئلہ بھی پوچھا جاتا ہے، ہمارے والد صاحب بیمار ہیں اور ڈاکٹر انجیکشن کر رہا ہے، لیکن کیا وہ انجیکشن نہیں کرنے دیتے ہیں، کہتے ہیں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس تعلق سے بھی فقہائے کرام کا متفق فیصلہ اور اس پر باضابطہ فقہی نصوص یہ گواہ ہے کہ آپ چاہے نس میں انجیکشن لگوائیں، چاہے آپ گوشت میں انجیکشن لگوائیں، کسی طرح کے انجیکشن سے روزہ پہ کوئی حد فرق نہیں آتا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، روزہ آپ کا ہو جائے گا، آپ بیماری میں انجیکشن لگا سکتے ہیں۔ ہاں اگر ویکنس بہت زیادہ ہے، ایسی صورت میں طاقت کا انجیکشن کوئی اس نیت سے لگاتا ہے کہ میں شام تک اپنا روزہ پورا کر لوں، تو یہ عمل مکروہ ہے، طاقت کا انجیکشن نہیں لگانا چاہیے۔ یہ کام مکروہ تو ہے لیکن روزہ پھر بھی نہیں ٹوٹے گا، روزہ ہو جائے گا، تو انجیکشن سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ تیسرا مسئلہ عام طور سے لوگ کہتے ہیں کہ الٹی ہونے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو اس میں قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ باہر جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، کوئی بھی شے اندر آنے سے روزہ ٹوٹتا ہے، لہٰذا وہ بھر کر الٹی ہو اسے وضو تو ٹوٹ جائے گا لیکن روزہ الٹی سے بھی نہیں ٹوٹے گا۔ چوتھا مسئلہ آنکھ میں، کان میں اور ناک میں دوا ڈالنے کا مسئلہ ہے، یہ بھی آپ اللہ سماعت فرما دیں۔ آنکھ میں اگر آپ دوا ڈالتے ہیں اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، سرما لگاتے ہیں روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ البتہ کان میں اگر دوا ڈالی اور وہ جو کہ دماغ تک چلی گئی، یا ناک میں دوا ڈالی اور ایک ہوتا ہے پاس آگے مسل کر دینا اور ایک دوا باضابطہ ڈال دینا، تو کان اور ناک میں دوا ڈالنے سے جو پھر دماغ یا جو پھر معدہ تک جو دوائی پہنچ جاتی ہے اسے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ مگر محض اگر آگے پھوڑا پڑا ہوا ہے کان میں یا رہا ناک میں پھوڑا ہے، ٹیوب وغیرہ استعمال کر رہے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں، اندر ڈالیں گے تو ناک میں اور کان میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا تیل ڈالنے سے، لیکن آنکھ میں کوئی دوائی ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، روزہ تم پر فرض کیا گیا ہے، تو روزہ کا مقصود یہ ہے کہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ روزے کا رمضان کا ماحول اس لیے کریٹ کیا گیا ہے تاکہ بندہ متقی اور پرہیزگار بن جائے، جنت میں جانے کے قابل ہو جائے۔ لیکن اگر رمضان کی برکتیں بھی ہم حاصل نہ کر سکیں، رمضان کے بعد پھر ہمارا کردار اور کریکٹر ویسا ہی ہو جیسا رمضان سے پہلے تھا، تو سمجھ لیجیے کہ رمضان آیا تھا، یہ مہمان آیا ہماری زندگی میں، برکتیں رحمتیں لٹائیں، لیکن ہم فیضیاب نہیں ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ اس کیفیت سے ہمیں محفوظ رکھے اور رمضان کے فیوز و برکات سے کما حق ہو ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔